اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، رکوع نمبر 16 کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے جبکہ وہ کئی ہزار تھے، تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ۔ فقال لهم الله موتوا، اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ۔ ثم احیاهم، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہ واقعہ سابقہ کسی امت کا ہے جس کی تفصیل کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ملتی ہے۔ یہ لوگ دشمن کے حملے کے وقت قتل ہونے کے خوف سے ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی مقابلہ کرنے کے بجائے شہر چھوڑ کر بھاگ پڑے۔ یا پھر اس کے معاملے میں اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یا پھر کوئی ایک ایسی وبا واقع ہوئی جس پر یہ سارے کے سارے تقدیر پر صابر رہنے کے بجائے موت سے بچنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے، لیکن وہ بھاگ کر موت سے نہ بچ سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب پر موت طاری کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب پر کرم فرمایا اور ان سب کو زندہ کر دیا۔ اس سے اگلی آیت جو ہم پڑھیں گے اس میں اللہ کی راہ میں قتال یعنی لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس حکم سے پہلے اس واقعے کے بیان میں یہی حکمت ہے کہ جہاد سے جی مت چراؤ۔ موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے تم جہاد سے گریز اور فرار اختیار کرے ٹال نہیں سکتے، نہ تقدیر سے بچ کر کہیں جا سکتے ہو۔ اسی لیے تمہیں چاہیے کہ تم جہاد سے مت ڈرو اور مت بھاگو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کے راستے میں لڑو اور جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ حافظ ابن کثیر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح جان بچانا تقدیر سے نہیں بچاتا، اسی طرح جہاد سے فرار اور اجتناب سے نہ موت قریب ہوتی ہے اور نہ ہی دور ہوتی ہے، بلکہ اجل اور رزق کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ زندگی اور رزق کا فیصلہ سب ہو چکا ہے، اس میں کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین قالوا لاخوانہم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی فرمایا سورہ آل عمران میں اور سورہ النساء میں، پھر اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو، تب بھی موت آ کر تمہیں پکڑ لے گی۔ تم موت سے نہیں بچ سکتے، موت سے نہیں بھاگ سکتے۔ میرے رب نے پھر اگلی آیت میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے اور پھر اچھا قرض دے، پس وہ اسے اس کے لیے بہت زیادہ کئی گنا زیادہ بڑھا دے، اور اللہ بند کرتا ہے اور کھولتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس سے پہلے آیت میں اللہ کے راستے میں لڑنے کا حکم تھا، اور اب یہاں پر جہاد میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ قرض حسن سے مراد یہ ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مال خرچ کرے، اور اس میں ریاکاری یا کسی کو ستانے اور اس پر احسان رکھنے کی نیت نہ ہو۔ اللہ کا کرم دیکھیے کہ خود ہی سب کچھ عطا کر کے بندوں سے مانگ رہا ہے اور اسے اپنے ذمے قرض قرار دے رہا ہے کہ یہ قرض ہے اللہ کی طرف۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے سکے؟ سورہ توبہ میں مال کے ساتھ جان کا بھی ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے کی یقیناً ان کے لیے جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مال کے بدلے انسان کو خرید دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے بدلے جنت عطا کر دینی ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ کی آیت پہ فرماتے ہیں الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم کیا تو نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں. اس نے کہا یقیناً تم قریب ہو کہ اگر تم پر لڑنا فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو. انہوں نے کہا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں اور ہمارے بیٹوں سے نکال دیا گیا. پھر پھر جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگوں کے سوا سب کے سب پھر گئے اور اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. واللہ علیم بالظالمین. الملأ یہ لفظ جو ہے یہ ملأ یا ملأ یملأ سے ہے، باب فا سے ملأ یملأ، فتح یفتح، یعنی پر کرنا، بھرنا. قوم کے سردار بھی اپنی ہیبت اور روب سے آنکھیں بھر دیتے ہیں اس لیے ان کو ملعو کہا گیا ہے. ملاؤن، ٹھیک ہے، ملاؤن الملائی ہے، ملاؤن اسی لیے کہا گیا کیونکہ وہ اپنے روب سے بھر دیتے ہیں. علم تارا سے اس آیت کی ابتدا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو ایک عجیب قصہ ذکر کرنا مقصود ہے کہ جب ان کی بزدلی اور ترک جہاد کی وجہ سے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا گیا، ان کے بچوں اور عورتوں کو لونڈیاں اور غلام بنا لیا گیا، تو ان کے سرداروں نے وقت کے نبی سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں. نبی کو ان کے مزاج اور عادات کا اندازہ تھا. انہوں نے کہا اچھی طرح دیکھ لو، جب تم پر قتال کرنا، جہاد کرنا فرض ہو گیا تو تم نہیں لڑو گے. نبی کو جب ان کے مزاج کا یہ اندازہ تھا تو انہوں نے ان سے یہ کہا، تو انہوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑیں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں اور بیٹوں سے نکال دیا گیا. آخر نبی کا اندازہ درست نکلا. لڑنے کے لیے چند لوگ ہی رہ گئے مگر اللہ تعالیٰ نے جہاد میں استقامت کی بدولت ان کو بھی فتح عطا فرمائی. اس سے ترک جہاد کا نقصان یعنی وطن اور سلطنت سے محرومی اور اہل و عیال کا دشمن کی غلامی میں چلا جانا بیان کرنا مقصود ہے، اور اس کا علاج بھی کہ یہ کھوئی ہوئی عزت جہاد کے بغیر کسی صورت بھی دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان اگر اپنا وطن حاصل کرنے کے لیے لڑیں تو یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ زمین پر کفار کے قبضے سے اللہ کا کلمہ نیچا ہوتا ہے اور مسلمانوں کے قبضے سے اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے. کچھ نادان بھارت کے زیر تسلط کشمیر میں لڑائی کو وطن کے لیے لڑائی قرار دے کر اس کو فی سبیل اللہ قتال ہونے سے انکار کرتے ہیں. انہیں ان آیات پر غور کرنا چاہیے. جب ان پر قتال فرض ہوا تو نبی کے اندیشے کے مطابق اکثر لوگ لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے. یہ ان کا اپنی جانوں پر ظلم تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ علیم بالظالمین کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. پہلے تو خود ہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی بادشاہ ہوگی جس کی سرپرستی میں ہم لوگ جا کے جہاد کریں، اور جب حکم آ گیا، جہاد فرض ہو گیا تو بھاگ نکلے. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. اب وہ بادشاہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس کو بادشاہ بنایا گیا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے ان کے نبی نے کہا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے. انہوں نے کہا اس کی حکومت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم حکومت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں اور اسے مال کی کوئی وسعت بھی نہیں دی گئی. فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ فراخی عطا فرمائی ہے، اور اللہ اپنی حکومت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے طالوت کو طاقت دی، سمجھ دی، عقل دی، شعور دیا. ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے. یہاں پر ایک بہت اہم ترین غور کرنے کی بات کیا ہے کہ طالوت کا نام بتا دیا، آگے چل کر داؤد علیہ السلام کا نام اور دشمنوں کے سردار جالوت کا نام بھی بتا دیا، مگر اس نبی کا نام نہیں بتایا. یقیناً اس میں بھی کوئی حکمت ہے، جو بظاہر یہ ہے کہ نبی کوئی بھی ہو واجب الاطاعت ہوتا ہے، اس کا نام مشہور ہو یا نہ ہو. اس لیے سلامتی اسی میں ہے کہ ہم اس نبی نام کی تعین کا تکلف نہ کریں، اس میں نہ پڑھیں کہ وہ نبی کون تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
قالوا ان یکون له الملک علینا، طالوت کو بادشاہ مقرر کرنے پر سرداروں نے دو اعتراض کیے۔ ایک تو یہ کہ بادشاہ بننے کا حق ہم اس سے زیادہ رکھتے ہیں کیونکہ خاندانی طور پر سرداری ہم میں چلی آ رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ طالوت کوئی سرمایہ دار شخص نہیں، اگر دیکھا جائے تو اب بھی دنیا میں سربراہ بننے کے لیے یہی دو پیمانے جاری ہیں، یا تو وہ کسی سربراہ خاندان سے ہو یا سرمایہ دار ہو۔ نبی نے دونوں چیزوں کی نفی کر کے انہیں بتایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے تم پر برتری عطا فرما کر چن لیا ہے، اب اللہ کے انتخاب پر اعتراض کا تمہیں کوئی حق حاصل نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کے لیے خاندان یا سرمایہ کے بجائے علم اور جسمانی قوت کا ہونا ضروری ہے، اور یہ دونوں چیزیں طالوت میں تم سے زیادہ ہیں۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بادشاہت عطا کرنے میں کسی کی مرضی کو پسند نہیں کرتا، وہ جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرما دیتا ہے۔ ان آیات سے معلوم جو ہوتا ہے بہت اہم ترین بات وہ کیا ہے کہ ملوکیت فی نفسہ کوئی بری چیز نہیں۔ اگر کوئی بادشاہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلے تو صرف بادشاہ ہونے کی بنا پر قابل رد نہیں، آپ اسے خلیفہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ داؤد علیہ السلام کے متعلق خلیفہ کا لفظ بھی آیا ہے۔ فرمایا کہ انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے جانشین ہونا، بے شک ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے والا ہو۔ اور یہ بھی کہ وَآتَاهُ اللَّهُ الملک، اور اللہ نے اسے بادشاہی عطا کی، اس لحاظ سے وہ طالوت کے بعد بادشاہ بھی تھے۔ کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک تسلی ہے، اور اس میں سے چند باقی ماندہ چیزیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی آل اور ہارون کی آل نے چھوڑا تھا، فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ نشانی تھی۔ کس چیز کی نشانی تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا کیونکہ یہ تابوت سکینہ ان سے غائب ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے وہ تابوت سکینہ ان کے گھر کے باہر، طالوت کے گھر کے باہر رکھوا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تب تمہارے لیے اس میں نشانی ہے۔ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ، اس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور طالوت کی بادشاہت پر یقین میں اضافے کے لیے نبی نے طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے کی ایک نشانی بیان فرمائی کہ وہ تابوت جو دشمن تم سے چھین کر لے گیا تھا، جس کے ہوتے ہوئے تمہیں دشمن کے مقابلے میں وقت، سکون اور اطمینان حاصل رہتا تھا، اور جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی چند چیزیں موجود تھیں، وہ تابوت تمہارے پاس آ جائے گا جسے فرشتے اٹھا لائیں گے۔ پھر کیا ہوا کہ اس تابوت یعنی کہ تابوت سکینہ کے آ جانے سے بنی اسرائیل کے حوصلے بلند ہو گئے اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کا یہ گمان تھا کہ وہ جب بھی کسی جنگ میں جاتے تھے وہ تو تابوت سکینہ کو ساتھ لے کر جاتے تھے، اور انہیں لگتا تھا کہ اس تابوت سکینہ کی وجہ سے ان کو یہ فتح مل رہی ہے۔ اور آج جو بنی اسرائیل مسجد اقصیٰ پر حملہ کر رہے ہیں اور وہاں پر وہ پورا علاقے کو وہ لینا چاہ رہے ہیں، ان کو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تابوت سکینہ وہیں پر کہیں پر دفن ہے، وہ اس تابوت سکینہ کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جس کے پیچھے یہ خون کی ہولی کھیل رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده۔ اللہ رب العزت مجید فرماتے ہیں کہ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر جدا ہوا تو کہا بے شک اللہ ایک نہر کے ساتھ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، پس جس نے اس میں سے پیا تو وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا تو بے شک وہ مجھ میں سے ہے، مگر جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی لے لے۔ پھر کیا ہوا کہ اب یہ ان کی آزمائش تھی۔ پھر کیا ہوا
کہ تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس سے پی لیا۔ تو جب وہ اس کے ساتھ وہ لوگ نہر سے پار ہو گئے جو ایمان لائے تھے، تو انہوں نے کہا آج ہمارے پاس جالود اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں۔ جنہوں نے پانی پیا ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ جو لوگ سمجھتے تھے کہ یقیناً وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کتنی ہی تھوڑی جماعتیں زیادہ جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، واللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بالجنود کے اندر بالجنود کے ساتھ لشکروں کے لفظ سے ظاہر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی بہت بڑی تعداد لڑنے کے لیے نکلی تھی۔ طالوت نے ان کی اطاعت، جفاکشی، بھوک پیاس اور میدان جنگ میں صبر کا امتحان لینا ضروری سمجھا، تاکہ صرف وہ شخص ساتھ جائے جس میں یہ صفات موجود ہوں۔ طالوت جو تھا نا، وہ بیسیکلی ایک سولجر تھا، طاقت میں اچھا تھا، انٹیلیجنٹ تھا، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا بادشاہت کے لیے۔ جو طالوت تھا اس کی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، جس کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت ملی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان کو ملی۔ اچھا، اب پھر کیا ہوا کہ تاکہ وہ یہ دیکھنا چاہے کہ جس کے اندر یہ صفات موجود ہیں، جو امتحان میں پورا اترے گا صرف وہی ہمارے ساتھ جائے گا، باقی سب ناکام ہو گئے۔ کامیاب ہونے والے نہر سے پار ہوئے تو دشمن کی تعداد دیکھ کر ان میں کچھ کچھ کمزور ایمان والے کہہ اٹھے کہ ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کی طاقت نہیں، مگر پختہ ایمان والوں نے جنہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین تھا، ان کی ہمت بندھائی کہ لڑائی میں قلت اور کثرت فیصلہ کن نہیں ہوتی، اللہ کا حکم فیصلہ کن ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو تھوڑی جماعتیں صبر اور استقامت کی وجہ سے بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امت محمدیہ میں اس قسم کی بے شمار واقعات موجود ہیں۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ لگے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا۔ جنگ موتا میں مسلمان 3,000 اور دشمن 2,00,000 تھے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ جنگ موتا میں مسلمان 3,000 اور دشمن 2,00,000 تھے۔ براء بن عازب فرماتے ہیں مجھے اصحاب محمد نے بتایا جو بدر میں شریک تھے کہ ان کی تعداد طالوت کے ساتھیوں کے برابر تھی جو نہر سے پار ہوئے تھے، 310 سے کچھ زیادہ۔ براء کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے ساتھ کسی مومن کے سوا کوئی پار نہیں ہوا۔ کس کے ساتھ؟ اس بادشاہ طالوت کے ساتھ۔ یہ ان کی آزمائش تھی کہ وہ بھوک اور پیاس سے آزمائے جائیں۔ پانی پی سکتے تھے صرف ایک ایک چلو جو ان کے ہاتھ میں آئے، بس اس سے زیادہ نہیں پینا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے ہوئے تو کہنے لگے اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور ان کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد کر۔ افرغ علینا، یہ باب افعال سے امر کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے برتن انڈیل کر خالی کرنا، یعنی انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم پر پورا صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور کافروں پر ہماری مدد فرما۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، کیونکہ صبر آتا ہے تو ثابت قدمی ملتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے۔ معلوم ہوا کہ مومن کے لیے میدان جنگ میں بھی تیاری کے باوجود سب سے بڑا ہتھیار اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور اس سے دعا کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ داود جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الملك والحكمة وعلمه مما يشاء۔ اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اس وقت داؤد علیہ السلام چھوٹے تھے، عمر کے بچے ہی تھے سمجھ لیں، اور اللہ نے اسے بادشاہی اور دانائی عطا کی اور جتنا کچھ چاہتا تھا سکھا دیا۔ اور اگر اللہ کا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ساتھ ہٹانا نہ ہوتا تو یقیناً زمین برباد ہو جاتی، اور لیکن اللہ جہانوں پر بڑے فضل والا ہے۔
اب ایک بہت بڑی اہم بات کیا، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی ان تھوڑے سے مسلمانوں نے جالوت کے لشکروں کو اللہ تعالی کے حکم سے شکست دی، اور داؤد علیہ السلام نے جو اس وقت ایک سپاہی تھے، کفار کے بادشاہ جالوت کو قتل کر دیا۔ جو جالوت تھا اس نے پوری جسم پر وہ جو آرمر تھا وہ اسے پوری باڈی پر اس نے وہ لگایا ہوا تھا، اور وہ پوری باڈی پر اس نے لوہے سے خود کو کور کیا ہوا تھا، صرف ایک آنکھ اس کی خالی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر اس کو مارا اور اس کی آنکھ میں جا لگا، اور اس اتنی شدت سے تھا کہ وہ مر گیا۔ کفار کے بادشاہ جالوت کو قتل کر دیا، جس کے نتیجے میں طالوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنت اور حکمت یعنی نبوت عطا فرمائی، اور جو چاہا سکھایا۔ ان کو سکھائے گئے علوم میں سے قرآن مجید میں ان کی اسلحہ سازی کے علم، اسلحہ بناتے تھے وہ، پرندوں کی بولی کے علم، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو قوت فیصلہ عطا کیا، یہ اللہ تعالیٰ، اور جو دانائی عطا کی، یہ ان کے معجزات میں سے ایک معجزہ، اللہ نے جو معجزات عطا کی ان میں سے یہ معجزے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں اور پہاڑوں کے ان کے ساتھ تسبیح کرنے کا بھی ذکر آیا ہے قرآن کے اندر، کہ وہ جب اللہ کا، ان کی اتنی خوبصورت آواز تھی کہ جب وہ اللہ کی تسبیح کرتے تو پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگ جاتے، وہ مجبور ہو جاتے، رک نہ پاتے۔ نادان لوگ کہتے ہیں کہ لڑائی کرنا نبیوں کا کام نہیں۔ اس قصے سے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جہاد ہمیشہ سے رہا ہے، اور اگر جہاد نہ ہو تو مفسد لوگ شہروں کو ویران کر ڈالیں، شہروں کے اندر اپنے دنگے فساد برپا کر دیں۔ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی گروہ قوت اور اقتدار کے نشے میں مست ہو کر انسانی حد سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کسی دوسرے گروہ کو اٹھا کر اس کی جگہ پر لے آتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین میں امن قائم نہ ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یعنی پچھلی امتوں کے یہ واقعات جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، یہ آپ کے نبی صادق ہونے کی واضح دلیل ہیں، کیونکہ آپ نے انہیں نہ کسی کتاب میں پڑھا اور نہ کسی سے سنا، پھر بھی انہیں اس طرح ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ کافروں کی طرف سے آپ کی رسالت کے انکار پر انتہائی تاکیدی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ انا، یہاں پر جو لفظ ہے انا اور لام تاکیدی کے بعد آپ کی رسالت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ کافر آپ کی رسالت کے انکاری تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الرعد کے اندر وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں کہ تو کسی طرح رسول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کو رد کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بلا شبہ تو یقیناً رسولوں میں سے ہے۔ کافر بار بار یہی بات کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے بیوی بچے ہیں، وہ دنیا داری میں پڑے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہماری طرح ہی زندگی بسر کرتے ہیں، تو یہ نبی نہیں ہو سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔